الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ اے دل بہوس بر سر کار نہ رسی، تاغم نہ خوری باغم گسارے نہ رسی،
تا سودا نہ گردی چوہینا در تہ سنگ ہرگز بکفے پائے نگارے نہ رسی ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندائے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندائے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں بچ رہنا پیندا ہے۔ مخدوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ پیر سید عارف بہاولحق شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ کروٹا سیدہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ برادر محترم حضرت علامہ پیر سید ذیشان شاہ صاحب عزیز مکرم جناب حضرت علامہ حسن رضا صاحب بانی محفل جناب الحاج محمد عظیم صاحب برادر عزیز مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ مقصود احمد عثمانی صاحب تمام مہمانان گرامی قدر برادران اسلام حضرت بابا فرید شکر گنج جنہوں نے تنہا 16 قوموں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ آپ تشریف فرما تھے اللہ کے متلاشی اللہ کے عاشق کٹھے ہو کے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا فقیر فرید ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہم اس کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی منزلیں ہیں؟ حضرت بابا فرید کی آہ نکلی، پلکیں بھیگ گئیں، تڑپ تڑپ کے روتے رہے، کہا شکر ہے خدایا کوئی تیرا رستہ بھی پوچھنے آیا، ورنہ اس دنیا دوں میں لوگ یا میدے کے اسیر ہیں یا مادے کے اسیر ہیں، ہمیں فقیر ہیں، ہمیں یا پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا پیٹ کی خوراک کا مسئلہ ہے۔ فرید رویا کہ شکر خدایا کوئی تو آیا جس نے مانگا تیری راہ کا سرمایہ، جب ہچکیاں ختم ہوئیں کہا پھر پوچھو، کہا فرید ہم اللہ کے عاشق ہیں، اللہ تک جانے کی کتنی منزلیں ہیں اور ہمیں مختصر رستہ بتا، آسان رستہ بتا جس سے مل جائے خدا۔ گنجے شکر فرید نے کہا اللہ تک پہنچنے کے لیے 700 منزلیں ہیں اور پہلی منزل سوکھی منزل، شارٹ کٹ منزل، آسان منزل، پہلی منزل یہ ہے سر تلی پہ دھر، پہلے مر، اگر مر نہیں سکتا تو جا گھر۔ آسان منزل کیا ہے؟ پہلے سر دیجئے پھر اس کی تمنا کیجئے، اگر سر کٹا نہیں سکتے تو اس کے کوچے میں آ نہیں سکتے، اس
اس کی پہلی منزل ہی یہ ہے کہ جو ہم سے لو لگائے پہلے ہم سے سودا کرے. کہ کیا سر دینے کا سودا ہے؟ کیا گردن کٹانے کا حوصلہ ہے؟ تو پھر آئے. غالب نے کہا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے. ہم سے جو پیار کرے گا اس کے لیے ہزاروں منزلیں ہیں، اور ہر منزل یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. اللہ اکبر. یہ تو گنجے شکر فرید خود مالک نے کیا بولا؟ فرمایا میری راہ میں آنے والے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. فرمایا تم سمجھے بیٹھے ہو بس لا الہ الا اللہ پڑھیں گے جنت کی سیڑھی پہ چڑھیں گے. نا، فرمایا والا نبلونکم، میں تمہیں آزمائش کی بھٹیوں میں گزاروں گا. کتنی بھٹیاں ہیں؟ فرمایا من الخوف، پہلا دریا خوف طاری کر دوں گا. دائیں سے خوف، بائیں سے ڈر، گھر میں ڈر. من الخوف والجوع، بھوک لگے گی، پیاس ہوگی، پانی کی بوند بوند کو ترساؤں گا. اگر اس دریا کو اگر سفر کر کے پار کر کے آؤ گے تو یہ نہ سمجھنا منزل مل گئی. والجوع ونقص من الاموال، بے در کروں گا، بے گھر کروں گا، مال کا تنکا بھی نہیں بچے گا. اور صرف من الاموال نہیں، والانفس. تیسرے اس دریا سے بھی گزر گئے، پھر جان کے لالے پڑیں گے، بچوں کی گردنیں اڑیں گی، اولاد کے سر سامنے کٹیں گے، اپنی جائے گی جان. پہلے یہ جان، والانفس والثمرات، جگر کے ٹکڑے اڑیں گے. اگر یہ سارے دریا پار کر کے آ سکتے ہو تو یہ ٹائٹل تم پا سکتے ہو کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان تمام دریاؤں کو جو پار کرے وہ ہم سے بیو پار کرے اور ہم سے پیار کرے، ورنہ وقتی انکار کر. اب آپ ان کو پھر گنے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 امتحان ہیں اور ہر امتحان پہ بازی جان کی لگتی ہے. اور یہ روایت نہیں، یہ حکایت نہیں، یہ کسی کا شاعر کا کلام نہیں، یہ قرآن ہے. اور لفظوں کی بناوٹ کیا ہے؟ والا نبلونکم. عربی گرامر کہہ رہی ہے کہ لام کے اوپر زبر ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے قسم سے. نون شد والا آ جائے مسئلہ موقد ہے کہ ہر قیمت پہ آزماؤں گا. آزمائش کے بغیر نہ تمہارا کلمہ قبول، نہ تمہاری دعا قبول، نہ سلام قبول. تک میرے پچھڑے رسول، رسولوں کے سردار کو دیکھو، پتھروں کی بارشیں. کیا میرے نبی پہ پتھر نہیں برسے؟ اگر آزمائش نہ ہوتی تو میرے اور تیرے نبی کی نہ ہوتی.
حضور نے کتنا دکھ سہے، 3 سال تک جو میرے نبی کے ساتھ تھے وہ کھانے کو بھی ترسے، پینے کو بھی۔ آپ کچھ ذہن میں ہوگا جب مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا تو وہاں عالم یہ تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کے خاندان والوں کو وہ گندم کا ایک دانہ نہیں پہنچنے دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ چمڑا جانور کا، یہ چمڑے کو وہ ڈھونڈتے، کوئی ٹکڑا ملتا پانی میں بھگوتے، منہ میں رکھ کے بھوک مٹاتے۔ جب رسول اللہ کے گھر پہ یہ امتحان ہے، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، خواجہ فرید کہتے ہوئے تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی رول مویاں تیوان۔ جب رسول اللہ کے اوپر یہ سارے امتحان گزرے، خوف کا بھی عالم آیا کہ ننگی تلواریں رسول اللہ کے سر پہ نکلی ہوئی ہیں۔ اس عالم میں حضور نے مولا علی کو بستر پہ سلایا، صدیق کو ساتھ بلایا۔ میرا نبی اپنا دیس چھوڑ کے پردیس مدینے آیا، من الخوف والجو۔ میں نے بتایا کہ بھوک کا یہ عالم 3 سال تک، ہمیں تو 3 دن بخار آ جائے، راجے بھی اور رانے بھی، جٹ بھی اور بٹ بھی، شیخ بھی اور پیر بھی اور فقیر بھی، مولانا 3 دن بخار آ جائے تو منہ اوپر اٹھا کے کہتے ہیں ربا ساڑا گھر تک لے آئی۔ 3 دن بخار سہ نہیں سکتے، عاشق خدا کے ہیں۔ اس لیے مالک نے کہا کہ یہ 5 امتحان تو طے ہیں، اس کے بعد ٹائٹل ملے گا کیا؟ بشری صابرین، صابروں کو مبارک ہو۔ مولا صابر کون بنے گا؟ فرمایا جو یہ 5 امتحان سے پار گزرے گا۔ پہلے میرے نبی کے امتحانات دیکھ، جب حضور طائف جاتے ہیں، طائف کے سردار استقبال کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، حضور کا چہرہ زخمی، سینہ زخمی، کاندھے زخمی، لہو سر سے چلا، نالین بھر گئی، لیکن عشق خدا میں سچا نبی نہ اکتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پاؤں پیچھے رکھتا ہے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ اگر حضور یہ سارے دکھ نہ اٹھاتے، یہ دین کے کلمے یہاں، یہ اسلام وہیں عرب میں رہ جاتا، اتنا سفر نہ فرماتا۔ اس لیے رب نے جو بولا ہے وہ ٹھیک بولا کہ میں خوف بھی دوں گا، اور پھر صرف خوف نہیں، بھوک بھی دوں گا، پھر جان بھی لالے پڑیں گے، پھر مال بھی جائے گا، پھر اولاد بھی۔ آپ بتائیں میرے نبی کی اولاد گئی کہ نہ؟ میرے نبی کے گھر میں پیاس رہی کہ نہ؟ بھوک آئی کہ نہ؟ ہر چیز جب آئی پھر ٹائٹل ملا کہ میرا نبی صابر بھی تو ہے، شاکر بھی تو ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں ہوا۔